کھولنی نہیں جب تک میں نہ کہوں. ٹھیک ہے؟ اگر میں پھر میں کہہ رہا ہوں آپ نے آنکھیں کھولنی نہیں ہے اور میں آپ کو ایسا دھکا دینے والا ہوں کہ آپ اتنا نیچے گریں گے کہ آپ کو چوٹ لگ جائے گی. چہرہ اوپر کر لیں ذرا سا, چہرہ اوپر کر لیں, آنکھیں بند کر کے مجھے پتا چلے آپ نیچے سے دیکھ تو نہیں رہے. اب آپ کو اتنا بلیو ہے کہ میں آپ کو دھکا دینے کے لیے جا رہا ہوں, آپ کو چوٹ لگ جانی ہے اور آپ نے گر جانا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے بلیو ہے لیکن میں نے دھکا آپ کو دے دینا ہے, دے دوں دھکا اور بہت زور سے دھکا دوں گا. آپ نے گر جانا, پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کو چوٹ لگ جانی ہے, 100% بلیو ہے, میں آپ کو دھکا دینے جا رہا ہوں, پھر دھکا دینے جا رہا ہوں. پھر بلیو تھا اس شخص کو بلیو تھا اور اس شخص نے یہ بھی سوچا کہ میں گر جاؤں گا, مجھے خون نکلائے گا, لیکن وہ پھر اپنی جو ہے نا اپنے 100% اپنے سینئر کے اوپر اعتبار کیا ہوا کہ یہ مجھے دھکا دیں گے, میں گروں گا نہیں, میرا خون نہیں نکلے گا. لیکن اس شخص نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. یہ بلیو اس طرح کا پیدا کرنا ہے اپنے سینئر کے اوپر. جو سینئر آپ کو کہتے ہیں نا آپ ایک قدم بڑھائیں, ہم آپ کی طرف 10 قدم بڑھائیں گے, اسی طرح ہی اس سسٹم کے اندر بھی آپ کے سینئر آپ کو کہتے ہیں کہ آؤ میں آپ کو اس سمندر میں چلا لگاؤں, آپ کو تیرنا سکھاؤں, کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے, کیسے آپ نے لاکھوں روپے کمانا ہے. یہ وہ والا بلیو چاہیے یہاں پر, لیکن یہ وہ کام نہیں کرنا ہمیں. بلیو وہ چیز انسان کو کروا دیتی ہے جو انسان کی ایکسپیکٹیشن میں نہیں ہوتا. 11 لاکھ تو ہم نے دیکھا ہوگا, 11 لاکھ کمانا ہے بھائی, 11 لاکھ کمانے کے لیے آئے ہیں. بلیو ہے تو کمانے کے لیے آئے ہیں. 11 لاکھ ایسے تھوڑی کمایا جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں بلیو کے اوپر, ایک ایسی مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں جو اکثر میرے لیڈرز میرے سینئر مجھے دیتے رہتے تھے کہ ایک جوتے کی بہت بڑی فیکٹری ہوتی ہے. اتنی بڑی جوتے کی فیکٹری ہوتی ہے کہ اس جوتے کی فیکٹری میں ایک ان کا مارکیٹر ہوتا ہے. مارکیٹر جس طرح ہم بھی اس بزنس میں مارکیٹر ہیں, لیکن ہمارا مارکیٹنگ کا جو بزنس کا جو ورک ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ جو شخص ہے اس کمپنی کا, جس کمپنی کی اتنی ساری پروڈکشن ہو رہی ہے, اس کمپنی کا مالک کہتا ہے یار ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر شوز نہیں پہنے جاتے, جوتے نہیں پہنے جاتے, آپ نے وہاں پر جا کے میرے شوز جو ہے نا سیل کرنے ہیں, جوتے بیچنے ہیں. ایک مارکیٹر کو کہتا ہے. اب وہ جو مارکیٹر ہے وہ دیکھتا ہے اس کنٹری کے اندر کہ واقعی ہے میں کر سکتا ہوں یہ کام, تو اپنے آنر کو کہتا ہے کہ سر بھجوا دیں, آپ جو ہے نا ہزاروں اور لاکھوں جوتا بنوا دیں, میں اس کنٹری میں جا کر بیچ لوں گا. جس طرح یہ گھڑی ماشاءاللہ پاکستان کے اندر آئی 18 کیرٹ کی, اسی طرح ہی وہ جو ہے آنر کیا کہتا ہے وہ جوتے بنوا کر جو ہے نا وہ جہازوں کے جہازوں بھر کر اس کنٹری میں بھیج دیتا ہے. وہ جو مارکیٹ ہوتا ہے وہاں پر جب جاتا ہے دیکھتا ہے کہ یار کیا پتا واقعی اس نے جوتا نہیں پہنا ہوا. اب وہ سوچتے میں جوتا کیسے یہاں پر سیل کروں. وہ ٹرائی کرتا, مہینہ 2 مہینے ٹرائی کرتا, کوئی اس کی بات نہیں مانتا. جب کوئی اس کی بات نہیں مانتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. واپس آنے کے بعد اپنے آنر کو کہتا ہے سر سوری میں وہ کام نہیں کر سکتا, وہاں پہ تو کسی کو کانسیپٹ ہے نہیں جوتا کیسے کس کو ہے پہننے کی, تو دور کی بات وہ سمجھتے نہیں جوتا ہے کیا چیز, میں کام نہیں کر سکتا. تو مالک اس کا بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں نے تو اپنا لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا دیا ہوا ہے, لیکن شخص سارے کنٹینر جو جوتوں کے بھر کے واپس لے آیا. اب میں کیا کروں. اتنے میں ایک اور شخص ہوتا ہے جس کو بلیو ہوتا ہے اپنے بازو کے اوپر, جس کو بلیو ہوتا ہے اپنی دماغ کی طاقت کے اوپر, جس کو بلیو ہوتا ہے کچھ کرنے کا, میں کچھ کر جاؤں گا, اور زندگی کی تلاش میں ایسی چیز کے اوپر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپرچونٹی دے میں آگے بڑھوں. وہ شخص بھی اس کی کمپنی میں جاب کر رہا تھا, وہ اس کی باتیں سننا ہوتا ہے. کہتا ہے سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو یہ اس کنٹری میں جوتے بیچ کر آؤں. مالک کہتا ہے کہ یار آپ نے کبھی زندگی میں مارکیٹنگ نہیں کی, آپ کیسے سیل کر سکتے ہو. وہ کہتا ہے سر آپ میرے پر چھوڑ دیں, میں خود ہی سیل کر دوں گا. آپ مجھے اجازت دیں اس کنٹری میں جانے کی, میں آپ کے کنٹینر وہاں پر لے کے جا کر سیل کر کے آؤں گا, اور آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کو اتنے لاکھوں ڈالر کا فائدہ ہو جائے گا. وہ کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو میں کہتا ہوں جاؤ اس جو ہے کنٹینر کو لے جاؤ اس کنٹری میں جا کر سیل کر دو, لیکن اگر نہ ہوئے پھر کہتا سر جو آپ سزا دیں گے میں قبول کروں گا. اس کو اپنے ساتھ کے اوپر بلیو ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. وہ کیا کرتا ہے جہاز کنٹینر بھر کے وہاں پر لے جاتا ہے, دیکھتا ہے مختلف لوگوں کی طرف کہ لوگوں کو واقعی کانسیپٹ نہیں ہوتا جوتے پہننے کا. اب وہ پلان کرتا ہے جس طرح میں آپ کو پلاننگ کی بات کر رہا تھا, وہ پلان کرتا ہے کہ یار لوگوں میں کیسے ایسی ڈیزائر پیدا کروں کہ لوگوں کے ڈیزائر بن جائے,
ضرورت بن جائے یہ جوتا اور لوگ اپنی ڈیزائر کو پورا کر لیں. وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے, کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے, اکٹھا کرنے کے اوپر کچھ باتیں ان سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ جوتا ہے, یہ ہے, وہ ہے. لوگ نہیں مانتے, چلے جاتے ہیں. اور پھر 2-4 دن کے بعد پلاننگ کرتا ہے, کہتا ہے لوگ اب میں جو ہے نا جوتا ان کو کیسے سیل کرتا ہوں, یہ میری ہے کیا. اب وہ اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں کیسے کرنا کام. وہ 2 دن کے بعد کرتا ہے کیا, شیشے کی جو ہے نا چند ٹکڑیاں پکڑتا ہے, اس طرح پھیلا دیتا ہے, زمین کے اوپر پھیلا دیتا ہے اور اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے جو ادھر سے گزر کے آئے گا میں اس کو $10 انعام دوں گا. سب لوگ آ جاتے ہیں $10 کی لالچ میں کہ $10 ملیں گے. بہت سارے لوگ ادھر سے گزر کے آتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, ان کو وہ $10 دے دیتا ہے. دوسرے دن پھر کرتا ہے جو آئیں گے میں اس کو $10 لوں گا. بہت سارے اکٹھے ہوتے ہیں, پھر چند لوگ گزر کے آ جاتے ہیں, وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں, ان کو بھی $10 دے دیتا ہے. تیسرے دن جو لوگ زخمی ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ $10 کما لینے تھے بغیر زخمی ہوئے. وہ کہتا ہے وہ کیسے. وہ ان کو جوتا پہن کر شیشے کے اوپر چل کر دکھاتا ہے, ایسے میں گزر کے گیا ہوں, مجھے لاس ہوا, مجھے نقصان ہوا, میں زخمی ہوا, بالکل نہیں ہوئے. تو وہ کیا کہتا ہوں زخمی لوگوں کو کہ یہ جوتا لو اور گزر کے آؤ, آپ کو $10 ملیں گے. چوتھے دن پھر اس طرح ہی کرتا ہے, 5ویں دن 6ویں دن جب اس طرح کرتا رہتا ہے لوگوں میں وہ چیز خواہش پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جوتا کتنے کا ہے, کہتا ہے یہ $20 کا ہے. کہتا ٹھیک ہے میں $20 کا جوتا دے دیں. جن لوگوں نے زخمی ہوئے تھے انہوں نے اسے $20 کا جوتا لینا شروع کر دیا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر لوگوں کا مائنڈ بننا شروع ہو گیا. جب انہوں نے اس شخص نے 10, 15, 20 دن یہ کام کرتا گیا, کرتے کرتے جب لوگوں میں کانسیپٹ پیدا ہوتا گیا, جس طرح GMI کا کانسیپٹ ہم آپ کے اندر ڈال رہے ہیں اور ہم بھی لوگوں کے ذریعے ہی دوسرے لوگ آتے جا رہے ہیں, آپ کے ذریعے دوسرے لوگ آتے جا رہے ہیں, اسی طرح اس شخص نے کیا کیا کہ وہ جوتا سیل کرنا شروع کر دیا. پورے ملک میں جوتا جو ہے نا بکنا شروع ہو گیا. جب پورے ملک میں جوتا بکنا شروع ہو گیا, وہ آتا ہے اس کا باس اس کو انعام دے دیتا ہے, اس کو جو ہے نا وہ جگہ دے دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچی نہیں ہوتی. اب اس شخص نے کیا گیا تھا, اس شخص نے صرف پلاننگ کی, اس شخص نے اس ملک کے اندر اپنے آنر کے استعمال کے دوران جوتے سیل کروا دیے. کیوں کروائے, کیسے کروا دیے؟ ایک پہلا بھی شخص کیا اس نے نہیں کروایا. اسی طرح ہی اس GMI کی مثال لے لیں. GMI میں بہت سارے لوگ جو ہے نا تھک جاتے ہیں, سر وہ نہیں آ رہا, وہ فالو اپ کے اوپر نہیں آ رہا. اسی طرح ہی اس شخص کے اندر ول پاور تھی, جس طرح سعید اقبال آ کے کہہ رہے تھے ہم اس کو گیون دیتے ہیں, لوگوں کو پراسپیکٹ کو جو کلاس لے کے رہے ہیں اس کو ول پاور دیتے ہیں. جب لوگوں کو ول پاور دیں گے تو لوگ اس سسٹم میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ ول پاور ہی انسان کو آگے بڑھاتی ہے. یہ بلیو کی میں آپ کو بات کر رہا تھا, اس شخص کو بلیو تھا تو آگے بڑھا. اسی طرح ہی آپ کو اس کمپنی کے اندر بلیو ہونا چاہیے GMI کے اندر کہ مجھ میں بلیو ہے, میں یہ 11 لاکھ تک پہنچ سکتا ہوں, میں لوگوں کو بھی 11 لاکھ تک پہنچا سکتا ہوں. جب تک آپ کے اندر یہ سیلز ایکٹیو ہے تب تک آپ کی ٹیمیں آپ پہ بڑھتی جائیں گی اور یہ سیلز آپ نے ایکٹیو رکھ رہے ہیں. یہ بلیو کی ایگزامپل میں آپ کو دے رہا تھا. یہ بلیو ایسی چیز ہے کہ انسان کو ایسا کام کروا دیتی ہے انسان کو جو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا.